آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا علم میں بہت پیچھے تھی، جب سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ کتاب نے ان سوالوں کے جواب دیے جو لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھے، اور وہ کتاب تھی قرآن۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سائنٹیفک کنسیپٹ کی جسے آج کے دور میں بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا قرآن نے اس تھیوری کو پہلے سے ایکسپلین کر دیا تھا؟ آخر یونیورس کیسے بنا؟ کیا سائنس اور قرآن میں کوئی تعلق ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری کی۔ اس کے مطابق ہمارا یونیورس ایک چھوٹے سے ڈینس پوائنٹ یا سنگولرٹی سے شروع ہوا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، اور یونیورس ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ہر چیز، پلینٹ، سٹارز، گیلیکسیز، سٹارز اور اسپیس اس ایونٹ کے بعد بنے۔ یہ تھیوری سب سے پہلے 1920s میں ایک فزسسٹ جارج لیمیٹرے نے دی، اور ناسا کے ریسرچ نے 1990s میں اسے اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کیا۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن میں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ تھے، یعنی ایک پوائنٹ میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سپریٹ کر دیا، یعنی الگ کر دیا۔ یہ بالکل وہی کنسیپٹ ہے جو بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے، ایک سنگولرٹی سے یونیورس کا ایکسپینڈ ہونا۔ سائنس اب اس چیز کو سمجھ رہی ہے، لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ قرآن صرف یونیورس کے شروع ہونے کا نہیں، بلکہ اس کے ایکسپینڈ ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور ہم ہی ہیں جو اسے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یونیورس کو بنایا نہیں، بلکہ ابھی تک اسے ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اب 1929 میں ایڈوین ہبل نے یہ ڈسکور کیا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، گیلیکسیز ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جو کنفرم کرتا ہے کہ قرآن کا یہ کنسیپٹ بالکل ٹھیک ہے۔ بگ بینگ کے بعد جو پہلی چیز بنی وہ تھی گیسز اور اسموک، جو دھیرے دھیرے سٹارز اور پلینٹ میں تبدیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا رخ کر دیا جب وہ دھواں تھا۔ دخان یا اسموک کا لفظ یہاں گیسز کے لیے یوز کیا گیا ہے جو بگ بینگ کے بعد بنی تھی۔ سائنس کے مطابق یہ وہی گیسز تھی جس سے دھیرے دھیرے کنڈینس ہو کر سٹارز اور گیلیکسیز بنے تھے۔ ناسا کی ڈسکوریز بھی اسی چیز کو کنفرم کرتی ہے۔ اب جب ہم نے یونیورس کے شروع ہونے کا پروسیس سمجھ لیا ہے تو ایک اور کویسچن ہے کہ یونیورس ختم کیسے ہوگا۔ سائنس کہتا ہے کہ یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، بگ کرنچ اور بگ فریز۔ بگ کرنچ جس میں یونیورس واپس کنٹریکٹ ہو کے ایک پوائنٹ بن جائے گا، یہ اس تھیوری کا مین کنسیپٹ ہے، جبکہ بگ فریز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یونیورس بڑھتا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ فریز ہو جائے گا کیونکہ ان کا ٹمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے گر جائے گا۔ قرآن میں یہی پروسیس کیسے ڈسکرائب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتاب کے پنے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ لپیٹنا بالکل بگ کرنچ کے کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یونیورس کو واپس لپیٹ دیں گے، جسٹ لائک سائنس کہتی ہے کہ سب کچھ واپس ایک پوائنٹ میں کنورج ہوگا۔ تو کیا سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آسمان میں اور ان کے اندر دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ یہ آیت سمجھاتی ہے کہ جو سچ ہے سائنس ایونچولی اسے سمجھ لے گی، اور بگ بینگ تھیوری سے لے کر یونیورس کے ایکسپینشن تک قرآن نے پہلے ہی جو بتایا تھا، سائنس اسے اب کنفرم کر رہی ہے۔ سائنس اور اسلام کا ریلیشن آپس میں کنفلکٹ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں جس میں ہم سائنس اور قرآن کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں۔